السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر استخارہ کے حوالہ سے پوچھا جاتا ہے کہ استخارہ کرنے سے بندے کو خواب آتا ہے یا اس طرح اشارہ کوئی ملتا ہے یا کسی اور سے بندہ استخارہ کروا سکتا ہے۔ تو اس حوالہ سے آپ چند باتوں کا خیال رکھیں۔ استخارہ جو ہے بندہ خود کرے گا، جس کے ساتھ پرسنلی معاملہ ہوگا یا والدین اولاد کے حق میں یا اس طرح جو گھریلو معاملات ہیں ان گھر کا سربراہ وہ استخارہ کر سکتا ہے۔ عام کسی دوسرے آدمی سے یا دوسرے فریق سے آپ استخارہ نہیں کروا سکتے۔ آج کل اس طرح استخارہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ استخارے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کے لیے خواب کا آنا ضروری نہیں ہوتا یا واضح طور پر کوئی اشارہ ملنا۔ اللہ تعالیٰ بندے کا دل مطمئن فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ کام بندے کے حق میں بہتر ہو تو استخارہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کے بہتر ہونے کی وجہ سے بندے کا دل مطمئن کر دیتے ہیں اور اس کام میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نقصان کا باعث ہو تو بندے کے دل سے اللہ تعالیٰ اس کا خیال ہی نکال دیتے ہیں اور اس کام سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو استخارے کا جو طریقہ ہے وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت فرضوں کے علاوہ نفلی نماز پڑھنی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دعائے استخارہ کرنی ہے۔ وہ مکمل دعا بھی آپ سن لیں تو بعد میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ بھی کر دی جائے گی۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو ان ھذا الامر کی جگہ پر آپ اپنے کام کا معاملے کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ تو یہ اچھی طرح خشوع خضوع کے ساتھ اول آخر حمد و ثناء اور درود سلام پڑھ کے بعد میں بھی جس طرح دعا کرنے کا طریقہ ہے اس میں دعا استخارہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جس معاملے کے لیے بھی، کاروبار شروع کرنا ہو، بیٹے بیٹی کا رشتہ کرنا ہو یا کوئی بھی معاملہ نیا بندہ کرنا چاہے تو اس حوالے سے استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ خواب آنا ضروری نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ اگر کام بہتر ہو، اگر نقصان کا باعث ہو تو اس میں دعا بھی یہی مانگی جاتی ہے، یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے اس طرف میرا دل مائل فرما دے اور اس سے مجھے محفوظ فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسانیاں کرتے ہیں اور رہنمائی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔